بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ جز 29 ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سورۃ الملک سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس کی بہت فضیلت ہے، رات کو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچتے ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الملک کے بارے میں کیا کیا احادیث آتے ہیں۔ سورۃ الملک کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان کی سفارش کرے گا۔ تو ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو حسن کے درجے پہ ہے، اس کے مطابق جو ہے ایک سورت ہے قرآن میں جس میں 30 آیات ہے جو انسان کی سفارش کرے گا جب تک اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ایک اور جو ہے حدیث آتی ہے سورۃ الملک جو ہے اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ ایک سورت سنتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بھی نہیں سوتے تھے جب تک کہ وہ اس سورت کو نہ پڑھ لے۔ اور پھر اس کے بارے میں جو ہے کچھ اور احادیث بھی آتے ہیں۔ ایک یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی سورۃ الملک رات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اس کو جو ہے صحابہ اکرام المانعہ یعنی پریونٹر، روکنے والا جو ہے اس نام سے بلاتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی سورت ہے جو اللہ کے کتاب میں ہے، جو کوئی اس کو پڑھتا ہے ہر رات کو وہ مطلب ہی ہیز ڈن ویل، یعنی اس نے سب اچھا کیا۔ یہ نسائی کی اور حاکم کی جو ہے حدیث ہے جس کو علماء اکرام نے صحیح کا درجہ دیا ہے، اوتھینٹک کا درجہ دیا ہے۔ تو پھر یہ ہے ابن کثیر جو ہے اس سورت کے جو فضیلت ہے یعنی اس کے بارے میں وہ بھی بتاتے ہیں، افرم کرتے ہیں، اور امام نووی نے بھی اس حدیث کو ریاض الصالحین میں انکلیوڈ کیا ہے، اور ابن قیم رحم اللہ نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے ریئل ہے، اصل ہے، حق ہے۔ تو اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ہم کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی میکینیکل ریسیٹیشن نہیں ہے، اس کو ہم کو یقین کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ریفلیکشن کے ساتھ اور ایک ایسی انٹینشن کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہت رحیم ہے اور ہم کو جو ہے عذاب سے بچانے والے ہیں۔ اور رہی بات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الملک روز پڑھنے سے جنت کی گارنٹی ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ سفارش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ پڑھ لیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے اور تقویٰ نہیں کریں گے اور باقی ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور میکینیکلی اس کو پڑھنا صرف جو ہے پروٹیکشن نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی پڑھتے اور قرآن پورا، اب تو آپ جو ہے جس 29 میں آ چکے ہیں، تو ریفلیکشن، پونڈرنگ، انڈرسٹینڈنگ، یہ سب کے جو ہے کتنا امپورٹنس ہے ہم سب کو پتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارے دلوں کو جو ہے ایک جگانا ہے روز کی۔ اب اس صورت میں آپ کو قیامت کے بارے میں، زندگی اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنا دن اور رات گزارنا ہے۔ یہ صورت جو ہے صرف اگر ہم پڑھیں گے تو صرف ہم کو اس میں عذاب دکھے گا، ڈر دکھے گا، لیکن ایکچولی اس میں بہت ساری امیدیں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا ہے، اور آخری کے جو آیتیں ہیں وہ بہت زیادہ ایک پروٹیکشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو لیٹس سی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں ہم سے کیا کہتے ہیں۔ سورۃ الملک جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 67 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 77 صورت ہے، 30 اس میں آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، کنگڈم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ برکت کا مطلب ہم جو ہے پہلے کئی دفعہ لے چکے، اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہے۔ مبروک بھی اسی سے برکت سے ہی ورڈ آتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھی خبر آتی تو ہم کہتے ہیں مبروک مبروک، یعنی کہ جو اچھی چیز ہوئی ہے اس میں اور زیادہ بڑھوتری ہو۔ تو اب یہاں پہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت تمہاری اچھائیوں میں بڑھوتری کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی طرف سے اچھائی آتی ہے، جو تمہاری اچھائیوں کو ملٹیپلائی کرے گا، بہت زیادہ کرے گا، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، یعنی ساری کنگڈم، سارا اقتدار، ساری حکومت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی بادشاہت اس کی ہے تو تمام کائنات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے۔ کیونکہ بات یعنی اب ہر چیز دنیا کے جو بادشاہ ہے جتنے بھی دیکھیں گے ہم تو فار اے ٹائم بینگ موت ایک کے بعد ان کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، اگر میکسیمم موت تک بھی چلے، ادروائز پھر کوئی اور چیز بھی ان کو بادشاہت سے ہٹا سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کمپلیٹ ہے، پورے کائنات کے اوپر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلیٹ قدرت رکھنے والے ہیں۔ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، یعنی روح کا جسم سے الگ ہونا، یہ موت ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے انسان کے لیے پیدا، یعنی ہی میڈ اٹ ہیپن، ہی کریٹڈ اٹ، ہی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا یہ رول، ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اللہ کی ساری کریشنز دیٹ از گوئنگ ٹو اینڈ ون ڈے، اینڈ جو لیونگ کریشنز ہم لوگ ہیں ہمارے اوپر موت آنے والی ہے۔ ہو میڈ دس، اللہ سبحانہ تعالیٰ، والحیات، اور زندگی کو، پھر تمہارا دنیا میں آنا، زندگی جو ہے ایک گزر کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیا، کس لیے؟ اب یہ موت اور زندگی کی سائیکل کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل۔ یعنی اب ہمارا یہ جو موت اور زندگی کے بیچ کا سفر ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں سے عمل کون کرتا ہے، پھر اچھا عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے یا بخشش کرنے والا ہے، یعنی زبردست ہے کہ کبھی بھی تم کو پکڑ کے دھڑام سے جو ہے پتھیڑ سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن یہ جو ہے تم کو بخشنے والا بھی ہے اگر تم سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ ایکسپیکٹنگ یو ٹو بی پرفیکٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکسپیکٹنگ یو ٹو پرفارم، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکسپیکٹنگ یو ٹو ٹرائی ٹو ڈو بیسٹ ان واٹ ایور از یور، جو ہے تمہارے جتنے سورسز ہے، تمہارے جتنے وہ ہے، اس میں بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکسپیکٹنگ دیٹ فرام یو، ناٹ ایکسپیکٹنگ یو ٹو بی پرفیکٹ۔ اب یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہ ایگزامینیشن ہال میں جو ہے نا، جس طرح اب موت ہے، موت کے بعد جو ہے قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، من ربک کا، ما دینک کا، اور من رسولک کا، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارا رب جو ہے کون ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنا، یہ 3 کویسچنز کے اطراف ہی جو ہے ہماری پوری زندگی ہے۔ میرا رب اللہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور میری زندگی جو ہے مطلب میرا دین جو ہے اسلام ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کویسچن پیپر بھی لیک کر دیے ہم کو۔ اب دیکھیں کویسچن پیپر بھی ہم کو بتا دیے، یہ 3 کویسچنز کے اوپر اگر ہم ہماری زندگی گزار لیں تو ہم پھر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں انشاءاللہ تعالیٰ پرفیکٹ اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اپنے دین کو جو ہے ہم اسلام بنا لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اپنا رب بنا لیے، تو پھر اور کیا بچا ہم کو؟ اور کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کویسچن پیپر بتانے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے، تم کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن غفور بھی ہے، تمہارے غلطی کوتاہیوں کو معاف کریں گے، لیکن پھر معافی کی بھی شرائط ہے۔ پھر الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے بنایا 7 آسمان طے بتے، اب ون اوور دا ادر، ایک دوسرے کے جو ہے اوپر ہے، مطابق ہے، ٹیونڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ 7 آسمان کیسے ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے یہ 7 آسمان کیسے ہے۔ اب اٹ could be galaxies, ملکی وے، لوکل گروپ اینڈ سپرا گروپ آف گیلیکسیز، ایکسپینڈنگ یونیورس، بہت ساری چیزیں ڈسکور ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ابھی بھی ڈسکور ہو رہی ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد نئی ڈسکوریز کے ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی کیسے ہے یہ 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقص تم نہیں دیکھو گے. اب آپ دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے سے سسٹمز بناتے ہیں, جیسے ٹرانسپورٹ سسٹم آپ لے لیجیے, ریلوے کا سسٹم, فلائٹس کا سسٹم. کیا کوئی چیز ٹائم پہ ہوتی ہے؟ فلائٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں, ٹرین ٹائم پہ نہیں آتی, مشینز خراب ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ہم میکینیکل چیزیں بناتے ہیں, الیکٹریکل چیزوں میں بریک ڈاؤنز ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات سالوں سال سے چلی آ رہی ہے. کبھی دیکھا آپ نے کہیں بریک ڈاؤن ہو گیا یا کبھی کوئی پرابلم ہوئی, دن نے کہا نہیں آج میں ڈیلے ہو گیا, رات نے کہا آج میں دیر سے آؤں گا؟ اتنی پرفیکٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ پوری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی کہ تمہیں کوئی نقص, کوئی خلل نہیں دکھے گا. فرجع البصر, پھر لوٹاؤ نگاہ کو, هل تری من فطور, کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف؟ یہاں پہ فطور کا مطلب ہوتا ہے کوئی کمی, کوئی ڈیفیکٹ, کوئی نقص تم دیکھتے ہو. باہر کھڑے رہیے, تھوڑا آسمان کی طرف جو ہے اپنے نگاہوں کو پلٹا کے دیکھو, کوئی نقص, کوئی ڈیفیکٹ تم کو نظر آتا ہے؟ تم مرجع البصر, پھر لوٹاؤ نگاہ کو. جیسے ہم لوگ جو ہے نا فرسٹ ٹائم اس کی وہ کرتے ہیں یا پھر لوٹائے, پھر اسکروٹنائز کرو, تم دیکھو اچھی طریقے سے دیکھو, کرتین, بار بار ملٹیپل ٹائمز اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف جو ہے پلٹا کے دیکھو. ینقلب الیک البصر, لوٹ جائے گی تیری طرف نگاہ, خاسئہ, ذلیل ہو کر, وہو حسیر, اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی, اور کوئی ڈیفیکٹ نہیں پاؤ گے. کیوں یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے تھکی ہوئی ہوگی یا ذلیل ہو کر؟ کیونکہ انسان ڈیفیکٹ نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن نکال پائے گا ہی نہیں. تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ پوری صرف ہمارے نگاہوں کو چھوڑ کر اگر ہم ٹیلیسکوپس اور پورے ڈیوائسز اور سیٹلائٹ پکچرز بھی لے لیں گے, there is total coordination in the whole universe and everything in the universe cooperates for an event to happen. وہ جو ہے کیا ہے, قیامت کے دن آنا ہے, اور اب جو ہے in present everything is coordinating and وہ for us to survive on the earth. اور یہ ساری چیزیں پروف کرتا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزوں کو ایک ہارمنی میں, ایک کوآرڈینیشن میں, سب چیز میں جو ہے بنائے ہیں اور مینیج کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری کو دو جو ہے رولرز یا دو پریسیڈنٹس یا دو پرائم منسٹرز نہیں چلا سکتے, ایک اسکول کو دو جو ہے ہیڈز نہیں چلا سکتے, ایک آرگنائزیشن کے دو پریسیڈنٹس نہیں ہو سکتے. تو یہ پوری کائنات اگر جو ہے اس کے اندر اللہ کے سوائے کوئی اور شریک ہوتا تو پھر اتنا جو ہے ہارمنی میں ساری چیزیں نہیں ہوتی, آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتا. تو یہ ساری چیزیں پرفیکٹلی جو ہے ایک اللہ کے وجود کی نشانی ہے, ایک اللہ کے ہونے کی نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اور کس طرح جو ہے کسی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے اس کی نشانی ہے. اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کو بتا رہے وہ حق ہے, اس کی نشانی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کو آخرت کے بارے میں بتائے تو پھر وہ حق ہے, یہ ساری چیزوں کی نشانی ہے. لقد زینا السماء الدنیا, اور البتہ تحقیق زینت دی ہم نے یا خوبصورت بنایا ہم نے آسمان دنیا کو. آسمان دنیا یعنی لوئسٹ آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے, بھی مصابیح ہے, چراغوں کے ساتھ. مصباح جو ہے ایک ایسا چراغ ہوتا ہے جس میں آئل جل کر یا تیل جل کر جو ہے روشنی نکلتی ہے. اگر ہم سورج کو دیکھیں گے تو ہائیڈروجن سے جو ہے روشنی نکلتی ہے, تو اس لیے یہ جو ہے سورج ہے. وجعلنا رجوما, اور بنایا ہم نے ان کو مارنے کی چیز, للشیاطین, شیطانوں کے لیے. یہ جو ہے ہم پہلے سورہ ہجر کی تفسیر میں لے چکے ہیں, اٹ کوڈ بی میٹیورائٹ. وَأَعْتَدْنَا, اور تیار کیا ہم نے, لہم, ان کے لیے, عذاب السعیر, جلنے کا عذاب. تو اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کے لیے کس طرح جلتے ہوئے شعلے لگا دیے ہیں اس کے بارے میں بتائے ہیں. وَلِلَّذِينَ, اور ان لوگوں کے لیے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بربہم, اپنے رب کے ساتھ, عذاب جہنم, عذاب ہے جہنم کا, وبئس المصیر, اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. اذا القوا, جب وہ ڈالے جائیں گے, فیہا, اس میں, سمعوا, سنیں گے, لہا, واسطے اس کے, شہیقا, چلانا. یہ چلانا جو ہے ایک تو آگ کی بھی دھڑکتی آواز ہوتی ہے. دیکھیے جب آگ کی اگر آپ کبھی دیکھیں گے کہیں ویلڈنگ ہوتی ہے یا کہیں آگ کی وہ ہوتی ہے, فلیم ہوتی ہے, یا کہیں بڑے بڑے کچنز میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو آگ کی خود کی آواز, دوسری جو ہے لوگوں کو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے چلانے والی آواز, وہی ہے تفور, اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. یعنی خوب زور کی آگ ہوگی جو جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ پھٹ جائے
غصے سے، یعنی یہ جو ہے آگ بھی اتنے غصے میں ہوگی، پہلے تو آگ کی وہ اس میں آگ بھی غصے میں ہوگی کہ قریب ہے وہ پھٹ جائے غصے سے، کلما جب کبھی القی فیہا ڈالی جائے گی اس میں فوجن کوئی فوج، سألہم پوچھیں گے ان سے خزنتہا ان کے داروگار، یعنی یہ آگ کے جو گارڈز ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ یعنی آگ کے جو جہنم کے گارڈز ہوں گے وہ پوچھیں گے کیوں تم یہاں پہنچ گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی رسول کا پیغام کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا ہے، وہ کہیں گے آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، کوئی رسول آیا تھا، فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے من شیء کوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا ریجیکشن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ان انتم نہیں تم الا فی ضلال کبیر مگر بڑی گمراہی میں، یعنی رسولوں کو ہی ہم نے جواب دیا کہ تم ہی گمراہی میں ہو اور ہم صحیح ہے، وقالوا اور وہ کہیں گے لو کننا کاش ہم ہوتے، یہ اتنی بیوٹیفل آیت ہے دیکھیے کہ اور وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے؟ جہنم والے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل کاش ہم ہوتے ہم سنتے یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے یا آگ والوں میں سے، کاش کہ ہم سن لیے ہوتے اور سمجھ لیے ہوتے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر نصیحت کہ کاش کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی بات ہم سن لیے ہوتے اور سمجھ لیے ہوتے، وہاں پر پچھتائیں گے کہ اگر دنیا میں ہم قرآن اللہ کی بات سن لیے ہوتے اور سمجھ لیے ہوتے تو آگ والوں میں سے نہیں ہوتے۔ فاعترفوا تو وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہوں کی، یعنی ایکسپٹ کر لیں گے، کیونکہ ایکسپٹ تو کرنا پڑے گا، اور بیسیکلی یہاں پہ شرک کی بات کی جا رہی ہے، وہ ایکسپٹ کر لیں گے کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ فسحقا تو لعنت ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے، وہ رحمت سے دوری ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، بالغیبی ساتھ غیب کے، یعنی غیبانہ طور سے، تو آپ اور میں اپنے رب کو دیکھے نہیں دیکھے، اللہ کو غائبانہ طور پر بنا دیکھے کہ جو ڈرتا ہے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر بہت بڑا۔ اب بخشش کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسے جو ہے میں یہاں پہ آپ کو سورۃ الملک کا جب بگننگ ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست ہے لیکن بخشش فرمانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے کبھی بھی پرفیکشن ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر انسان پرفیکٹ ہوتا اور پرفیکشن کی بات ہوتی تو استغفار کی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ انسان کیا کرتا ہے، نہیں پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ شیطان جو ہے انسان کو ایسی چیزوں میں لے کر جاتا ہے۔ تو انسان عمل کرتے رہے اور جتنا بھی پرفیکشن کے لیول پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اٹ از ناٹ پاسبل اونلی کہ انسان جو ہے پرفیکشن کے لیول پہ کرے۔ تو غلطیاں ہوتی ہے معافی مانگتے جاؤ، غلطیاں ہوتی ہے معافی مانگتے جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے لیے بخشش ہے، اور پھر نہ کہ بخشش ہے بلکہ کوششوں کی وجہ سے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا اور چپکے سے کرو، قَوْلَهُمْ یا پھر اور چھپاؤ بات اپنی، اَوِجْهَرُوا بِهِ یا ظاہر کرو اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دل میں کوئی بات ہے یا تمہارے اندر کوئی بات ہے، چاہے تم اس کو چھپا کے اپنے دل میں رکھ لو یا تم اس کو ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو، یعنی اب آپ کے سینے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، سوچتے جائیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سینے کی بات کو بھی جانتا ہے، تم جو لوگوں سے بات کرتے ہو ظاہرانہ طور پہ جو کہتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا، یعنی ہم جیسے بچوں سے کہتے ہیں تم کو میں پیدا کی، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، جیسے ہم جو ہے بچوں سے کہتے ہیں کہ بچے جب کہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تمہاری ممی ہوں، مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں کتنی جگہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا کریٹر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سینوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ باریک بین یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو جاننے والا، باریک بین اور خبیر خبر رکھنے والا۔
هو الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا فرش. یعنی اب یہاں پہ ذلولا کا اگر ہم لٹرل میننگ دیکھیں گے ذلیل سے ہے. ذلیل یعنی جس کو جیسے چاہے ہم مینیج کر سکتے ہیں، جس کو جیسے چاہے یوز کر سکتے ہیں. جیسے زمین جو ہے نا، اس میں ہم کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، مائننگ کرتے ہیں، ایگریکلچر وہ کرتے ہیں، راستے بناتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، سفر کرتے ہیں. تو جس طرح چاہے استعمال کرتے ہیں نا، اس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ ورڈ آیا ہے. اس کے علاوہ فرش بھی ہے، تو بالکل ایک نرم وہ ہے ہمارے لیے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے اور بستے ہیں. فمشو پس چلو فی مناکی بیہا، اس کے اطراف میں یعنی اس کے راستوں میں، اونچے نیچے جو راستے ہوتے ہیں، وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے زمین کے ذریعے اس کو کھاؤ پیو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے. نشر کا مطلب جو ہے پھیلانے کے ہے. تو زمین میں جتنے جو ہے فائدے اٹھاؤ اور پھر اس کے بعد کیا کرو، یہ مت بھولو کہ پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تم کو کیا کرنا ہے، جانا ہے. امین تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے. یعنی کون ہے آسمانوں میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان یخسف، کے دھسا دے، بکم الارض، تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ پھٹ جائے. یعنی ایک زلزلے سے کیسے دھس جاتی ہے. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے خوف نہیں ہے کہ اس زمین میں جو ہے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی قارون کا واقعہ ہم کو پتا ہے کہ کیسے وہ دھس گیا تھا. ام امنتم من فی السماء، کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر، حاسبہ، پتھروں کی بارش. کیا تم کو جو ہے قوم لوط کا واقعہ نہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھیجی تھی؟ کیا تم بے خوف ہو چکے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب تم جان لوگے کیسا تھا ڈراوا میرا. یعنی اب یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی دیکھیں، اگر ہم دیکھیں گے قرآن میں تو کئی جگہ ہے کس طرح پچھلے قوموں کا جو ہے خاتمہ ہوا، کس طرح جو ہے پچھلے قومیں ختم ہوئی. ادروائز بھی آج بھی دیکھیے، کہیں ارتھکویک ہو گیا، کہیں آگ لگ گئی، کبھی جنگل جل گئے، کہیں طوفان آ گیا، کبھی سونامی آ گیا، کبھی اسی طرح کی کوئی بارش طوفان. تم دیکھتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، تم کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کس طرح تھی پکڑ میری. یعنی آج تم پکڑ سے نہیں ڈرتے، پچھلے قوموں کی پکڑ نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. اولم یرو، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، الطیری، پرندوں کی طرف. اب یہاں پہ پورا ایروڈائنمکس کی جو ہے وہ بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسا ہے. پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم، ان کے اوپر، صافاتن، صفے بستہ، ویقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں. یعنی کیسے قطار بنا کر ایک پورے پرندے جو ہے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیسے سمیٹ لیتے ہیں. ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان. یہ برڈ جو آسمان میں اڑتے ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے ہیں؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یعنی ان کی باڈی دیکھو، ان کی شیپ دیکھو باڈی کا، ان کے ونگز کی موومنٹ دیکھو، گریوٹی کا اثر ان کے اوپر کیوں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے وہ دیکھو، کیسے وہ لینڈ کرتے ہے دیکھو، ایٹماسفیئرک پریشر ان کی باڈی پہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ ساری چیزیں چلتے ہیں، یہ دیکھو. ہم جو ہے پرندوں کو دیکھتے ہیں، واو کہتے ہیں، کتنی بیوٹیفل برڈ ہے یہ کہتے ہیں، یا کبھی جو ہے پرندوں کا گوشت ہم کھاتے ہیں. تو پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور انہی پرندوں کی اڑان سے انسان نے یہ پورا ایروڈائنمک سیکھ کر یا پھر اس کو دیکھ کر آبزرو کر کے ہیلی کاپٹرز بنائے، ایروپلینز بنائے، راکٹس بنائے. تم کو نہیں دکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کیسی ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے جو وہ لشکر ہو تمہارا. یعنی اللہ کے علاوہ پہ، اللہ کے اگینسٹ کیا تمہارے پاس کوئی لشکر ہے، کیا فوج ہے؟ ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے سوائے. تمہارا کوئی لشکر ہے، کوئی گروپ ہے، کوئی فوج ہے جو اللہ کے اگینسٹ تمہاری مدد کر سکتا ہے. ان الکافرون، نہیں ہے کافر. کافر کون؟ اللہ کا انکار کرنے والے اور رسولوں کا انکار کرنے والے. الا فی غرور، مگر دھوکے میں. امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو یرزقکم، رزق دے گا تم کو. یعنی تم کو اللہ کے سوائے کوئی اور رزق دینے والا ہے؟ ان امسک رزقہ، اگر تھام لیا یا روک لیا اس نے رزق اپنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس نے اپنا رزق روک لیا. اگر ہم نیچرل اس میں دیکھیں، بارش رک گئی، زمین بنجر ہو گئی، کوئی ہے ایڈوانس
سے ایڈوانس کنٹریز بھی کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بڑی سے بڑی حکومت کچھ نہیں کر سکتی, یا پھر ایک پرٹیکولر انسان کے لیے رزق کی تنگی ہو گئی, کوئی کچھ کر سکتا نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کبھی کبھی فائنینشیل پرابلمز آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جب وہ فائنینشیل پرابلمز ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کبھی کبھی میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو ہے کہ انسان کو اس کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, اس کی ملکیت ہے, لیکن میڈیکل کنڈیشنز ایسے ہو جاتے ہیں وہ کھا نہیں سکتا, وہ پی نہیں سکتا. تو اگر تمہارے لیے کوئی روک لے تو کوئی ہے, بل لجو, بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں, فی عتو و نفور, سرکشی میں اور نافرمانی میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنی گہرائی تک وہ لوگ سرکشی میں اور نافرمانی میں چلے گئے ہیں کہ کتنا بھی بلاؤ کافروں کو پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. اللہ کی اتنی قدرتوں کو دیکھ کر بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تمہاری بگننگ کہاں سے ہوئی, لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تو کیا ہم احسن عمل کے اوپر, احسن جو ہے جتنا ایکسپیکٹڈ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کرنے کے معنی اس میں آتے ہیں. ہم احسان ورڈ کو تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو کیا تمہارا عمل ویسا ہے؟ کیا تم زندگی ایسی گزار رہے ہو؟ کیا تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذرا بھی اندازہ ہے؟ تو دیکھو یہ ساری چیزوں کو. افمن یمشی, یا کیا پھر جو چلتا ہے مکبن, سر جھکا کر, یا پھر اوندھا, علی وجہ ہی, اپنے چہرے پر, یعنی اوندھے منہ. یعنی جو اوندھا منہ ہوتا ہے جس کا جو ہے منہ نیچے ہوتا ہے, کیا اس کو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں, وہ یہاں وہاں گرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا منہ جو ہے زمین کی طرف ہوتا ہے اس میں ڈیزائرز ہوتے ہیں, ایگو ہوتا ہے, ہدایت سے وہ دور ہوتا ہے, اس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, اس کا کوئی پرپس نہیں ہوتا, وہ ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہے. اس کی پوری سفر, یا پھر کیونکہ زندگی میں تم کو موت اور زندگی کے سائیکل کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو زندگی بغیر کسی مقصد کے گزارتا ہے وہ جو ہے کیا ہوتا ہے زمین کی طرف, یہاں پہ اعلیٰ اپنے چہرے پر, یہاں پہ مکبن کا مطلب اوندھا منہ بھی ہوتا ہے, سر جھکا کر بھی ہوتا ہے, نیچے دیکھنے والا جو ہے اس طرح ہوتا ہے. کیا وہ پھر چلتا ہے؟ اب ایک انسان ایسا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. پھر اہدا, زیادہ ہدایت کیا ہے, امن, یا جو یمشی سویہ, چلتا ہے سیدھا. یہاں پہ سیدھا کا مطلب بیلنسڈ ہے, اسٹریٹ, اپرائٹ, بیلنسڈ, مطلب جو اسلام کے اوپر چلتا ہے, قرآن کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز یا ان کے جو تعلیمات ہے اس کے اوپر چلتا ہے, اعلیٰ صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں دونوں ہیں, دونوں میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے, ہم کیا سیدھے منہ بیلنسڈ چل رہے ہیں, یا پھر جو ہے زمین کی طرف اپنا سر ہے, یا کیا ہے. تو اب یہاں پر دیکھنا ہے. تو لیٹس ناٹ جو ہے یہ اپنے ایگو میں, اپنے ڈیزائرز میں, یہ ساری چیزوں میں نہیں, بلکہ ایک بیلنسڈ لائف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسی بتائی ہے ویسے کرے. قل هو الذی انشأکم, کہہ دیجئے وہ ذات ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ, انشأکم, جس نے پیدا کیا تم کو, وجعل لکم السمع, اور بنائے تمہارے لیے کان, والابصار, اور آنکھیں, والافئدہ, اور دل. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہارے لیے کان بنائے, آنکھیں بنائے, اور دل بنائے. کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قلیلا ما تشکرون, کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. ہم ہمیشہ جو ہے شکایت کرتے ہیں, کڑتے ہیں, کمپلینٹس رہتے ہیں, بالکل شکر گزاری نہیں ہوتی, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہم جو ہے جس چیز کے اوپر شکر کرنا ہے اس چیز کے اوپر صبر کرتے ہیں, ہاں بس اتنا ہی ہے, چل رہا ہے گزارا, الحمدللہ بھی کہتے ہیں تو بیزارگی سے کہتے ہیں. قلیلا ما تشکرون, کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل, کہہ دیجئے, ہوا, وہ, الذی, وہ ذات ہے, کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ذرأکم, جس نے پھیلایا تم کو, فی الارض, زمین میں, وإلیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی اللہ نے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر کے سمیٹے جاؤ گے. ویقولون, اور وہ کہیں گے, متی ھذا الوعد, کب ہے یہ وعدہ, ان کنتم, اگر ہو تم صادقین, سچے. تو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گا, اور یہ مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے. قل انما العلم عند اللہ, کہہ دیجئے بے شک علم اللہ کے پاس ہے. یعنی قیامت کب آئے گی ایگزیکٹلی وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَإِنَّمَا, اور بے شک, انا نذیر مبین, میں ڈرانے والا ہوں کلم کلا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی نہیں جانتا
میرا کام صرف تم کو جو ہے قیامت کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اس کی خبریں دینا ہے، وہ کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتا ہے۔ فلما رأوه زلفا، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو نزدیک یعنی قیامت کو، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیل اور کہہ دیا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ چیز کنتم بہ تدعون تھے تم ساتھ اس کے تم تقاضا کرتے، یعنی تم جب قیامت آ جائے گی اور دیکھ لیں گے کہا جائے گا یہ تھا جس کا تم مذاق اڑاتے، پوچھتے، مانگتے، کب آئے گی پوچھتے تھے۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکنی اللہ ہلاک کر دے مجھ کو اللہ تعالیٰ، ومن معی اور اسے جو میرے ساتھ ہیں۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے یا جو میرے ساتھ ہے اس کو ہلاک کر دے، کیونکہ کفار مکہ تو انتظار میں تھے کوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بلا ٹل جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں، میرے صحابہ اکرام بھی چلے جائے، او رحیمنا یا رحم کرے ہم پر، یعنی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کفار مکہ کی زندگی میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلی جائے، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور وہ فتح پالے اور وہ جو ہے ان کے اوپر غالب آ جائے۔ فمن یجیرو تو کون پناہ دے گا الکافرین کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے، یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے یا نہیں رہے، چاہے وہ رخصت ہو جائے یا ان کی فتح ہو، پلٹ کے ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، پکڑ کریں گے اور سب کچھ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم اگر یہ چیز کا انتظار کرتے ہو کہ ان کو کچھ ہو جائے، اگر ہو بھی جائے تو کیا تم بچنے والے ہو؟ نہیں ہیں۔ قل هو الرحمن کہہ دیجئے وہی رحمان یعنی وہی فائدہ پہنچانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر توکل کیا ہم نے، یعنی اسی کے اوپر بھروسہ کیا ہم نے۔ فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ جو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، یعنی جو لوگ جو ہے رسولوں کے اوپر کہتے تھے، باتیں بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے قیامت کا اور اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ان قریب تم جان لوگے کون جو ہے کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یہ جو ہے جاننا انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، جب موت کے فرشتے دیکھتے ہیں، اس کے بعد قیامت میں تو پوری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اصبح اگر ہو جائے ماؤکم غورا پانی تمہارا خشک یا گہرا، یعنی پانی کا لیول جو ہے زمین میں پورے کا پورا اندر چلا جائے، سوکھ جائے، تو من یأتیکم تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بھی ماء معین بہتا پانی۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اگر زمین کے اندر پانی ختم بھی ہو جائے تو کون ہے تمہارے پاس لانے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ تمہارا وہ شریک، نہ تمہارے پاور، نہ تمہاری ایڈوانسمنٹس، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ دیکھیے سمرز میں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پانی کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا بورز میں پانی بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھر سکتے۔ کہاں سے لاؤ؟ تم کو اللہ کی قدرت کا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کو سبمٹ کر دو، اسی میں انسان کی خیر ہے۔ اور بیسیکلی انسان اللہ کے سبمیشن میں ہی ہماری دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے جو ہے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جو مقصد کے لیے ہم پیدا کیے اس کو ہمیشہ ہمارے ذہن کے اوپر رکھے اور ایک کامیاب زندگی اور ایک کامیاب آخرت ہم کو عطا کرے، آمین۔